بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، حاشر ان آفیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا دردناک واقعہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ تبوک کے وقت انتہائی خوشحال تھا اور باعث پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روانہ ہوئے تو میں نے سوچا کہ اگر میں بعد میں بھی روانہ ہوا تو ان سے جا ملنے پر قادر ہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ لوگ بہت آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ میں جب گھر سے باہر نکلتا تو مجھے یہ بات افسردہ کر دیتی کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں جو اس جنگ سے پیچھے رہا ہو، سوائے منافقوں کے یا ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔ واقعہ افق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ۔ پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس روانہ ہو چکے ہیں تو میں شدید غمزدہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مختلف جھوٹے عذر سوچنے لگا۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے گھر والوں میں سے کچھ سمجھدار افراد سے مشورہ بھی کیا، لیکن جب میں نے سنا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس پہنچنے ہی والے ہیں تو میرے دل سے جھوٹے خیالات نکل گئے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بول کر ہی میں نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے مسجد میں 2 رکعت ادا کی۔ بعد اذان لوگوں سے میل ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ سب نے قسمیں اٹھا کر مختلف عذر پیش کیے۔ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے اور ان کے لیے استغفار کرتے ہوئے ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں رہے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہوتا تو میں اس کی ناراضگی سے ضرور بچ نکلتا، کیونکہ مجھے فصاحت و بلاغت دی گئی ہے جس کی بنا پر میں اپنا موقف منوا سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال سے ادا کر کے مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچ بولوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اچھا نکالے گا۔ اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی عذر نہ تھا، بلکہ میں اس جنگ کے وقت جتنا خوشحال اور طاقتور تھا اتنا کبھی نہ تھا۔ 99 افراد کے قاتل کی توبہ کا نصیحت آموز واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک۔ رہا یہ شخص تو اس نے سچ بولا۔